سورہ کہف کی آیت نمبر 23، سورہ کہف کا چوتھا رکوع اور 15ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی جب کسی کام کا ارادہ ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ایسا کروں گا۔ شان نزول اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اصحاب کہف کا حال دریافت کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا تو کئی روز وحی نہیں آئی، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم جب بھی مستقبل کے ارادے کا اظہار کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ انشاءاللہ کے معنی یہ ہے اگر اللہ نے چاہا۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اس وقت کہنا چاہیے جب ہمارا ارادہ پختہ ہو۔ پھر ہم انشاءاللہ کہیں کہ میں تو پوری کوشش کروں گا، میرے پاس ظاہری اسباب بھی ہیں، مگر ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے۔ یعنی انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہے تو جب یاد آئے کہہ لے۔ الحمدللہ دین میں کتنی آسانی ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ کل یہ میں کام کروں گا، پھر آپ بھول گئے، انشاءاللہ اس وقت آپ نہ کہہ سکے۔ آپ نے کہا کہ کل میں یہ کام کروں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو جب یاد آئے انشاءاللہ کہہ لیں تاکہ اس کی برکت مل جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک اس مجلس میں رہے اس وقت تک انشاءاللہ کہہ لے، یعنی جب تک وہاں بیٹھا ہوا ہے یاد آنے پر کہہ دے انشاءاللہ تعالی۔ بعد نے فرمایا اگر بعد میں بھی یاد آئے تو کہہ دے تاکہ انشاءاللہ کی برکتیں مل جائیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگر کسی نماز کو کوئی بھول گیا تو یاد آتے ہی ادا کر لے، جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے۔ بعض نے فرمایا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کر جب تو اپنے آپ کو بھول جائے، کیونکہ ذکر کا کمال یہی ہے کہ ذاکر مذکور میں فنا ہو جائے۔ یعنی وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ جب تو اللہ کی یاد کر تو اپنے آپ کو بھول جا اور اللہ کی یاد میں مگن ہو جا۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یوں کہہ کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی کی راہ دکھائے۔ اے محبوب آپ لوگوں سے یہ فرمائیے کہ میں نے جو اصحاب کہف کا بیان کیا اور اس کی خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مجھے ایسے معجزات عطا فرمائے گا جو میری نبوت پر اس سے بھی زیادہ ظاہر دلالت کریں گے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے انبیاء کے احوال بیان کیے، غیبوں کا علم دیا، قیامت تک آنے والے واقعات اور حوادث کو بیان کیا، چاند کو شق کر دیا، 2 ٹکڑے فرما دیا، سورج آپ کے اشارے سے پلٹ گیا اور جانور آپ کی گواہیاں دینے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ وقل اے محبوب آپ یہ اعلان کر دیں عسیٰ ان یہدینی ربی لأقرب من ھذا رشدا، کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے یعنی اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے سے نزدیک تر راستی کی راہ دکھائے، یعنی مزید معجزات اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر، یعنی 309 برس وہ ٹھہرے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا
آپ فرمائیے اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، کیونکہ اللہ کا فرمانا ہی سچا ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ 300 سال تو ٹھیک ہیں، 9 کی زیادتی کیسی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 300 سال وہ ٹھہرے ہیں شمسی تاریخ کے اعتبار سے، سورج کی تاریخ کے اعتبار سے، اور 309 سال ٹھہرے ہیں قمری تاریخ کے اعتبار سے، کیونکہ سورج کا جو سال ہوتا ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے، اور چاند کے اعتبار سے تقریباً 355 دن کا ہوتا ہے۔ تو چاند کے اعتبار سے ہر سال میں تقریباً 10 دن کا اضافہ ہوتا ہے، اور ہر 100 سال میں 3 سال کا فرق ہوتا ہے۔ لہذا جب شمسی 300 سال ہوں گے تو قمری 309 سال ہو جائیں گے۔ 300 سال میں 9 سال کا فرق ہوگا، تو اس لیے یہاں پر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے فرمایا گیا 309 برس، اور عیسائی جو 300 برس جانتے تھے وہ سورج کے اعتبار سے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ فرمائیے اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے سب غیب۔ ابصر بھی و اسمع، وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے، یعنی کوئی ظاہر اور کوئی باطن اس سے چھپا نہیں۔ ما لہم من دونہ من ولی، اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں، آسمان و زمین والوں کا کوئی دوست نہیں اللہ کے مقابلے میں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اور تلاوت کریں جو آپ کے رب کی کتاب آپ کو وحی ہوئی۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور کسی کو اس میں تبدیل کرنے اور تغیر کرنے کی قدرت نہیں، قوت نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یریدون وجہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہو گے؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کے نیک بندے اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، محبوب آپ انہیں اپنے پاس رکھیں۔ کفار کے سرداران کفار کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غریبوں اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے، اپنی محفل سے جدا کر دیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے اور پھر ہم اسلام لے آئیں گے، اور ہمارے اسلام لے آنے سے بہت سارے لوگ اسلام لے آئیں گے اور اسلام کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا غریب مسلمان جو اللہ کے نیک بندے ہیں، میں ان کا دل نہیں توڑ سکتا اور انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔